بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے جو گفتگو جاری و ساری ہے اس میں داعی یعنی دعوت دینے والے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تبلیغ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور تو ظاہر ہے جب تبلیغ کرنے والا داعی ہوگا یا استاد ہوگا یا مبلغ ہوگا اس کا صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت کا کام کر سکے۔ تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ علم حاصل کرنا، علم کی فضیلت پہ گفتگو، پھر آخری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ یہ کہ علم چھپانے پر بڑی وعید ہے اور اسے بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے جو علم چھپاتے ہیں۔ شجاع صاحب نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ توریت کی اور زبور کی جو آیات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں ان کو چھپا دیتے تھے، یا جو چیزیں اپنے مطلب کی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی صورتحال پیدا ہے، بہت کم ہے، اسے آپ 2%، 4%، 5% کہیں کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ کچھ احادیث کو چھپا جاتے ہیں، کچھ قرآنی آیات کے مفہوم جو ہیں انہیں چھپا جاتے ہیں۔ کیا مصلحتیں ہوتی ہوں گی یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ علم کو چھپانا جو خاص طور پر قرآن اور حدیث کے علم کو چھپانا جو وہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہترین، اللہ کا کرم ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی، اس میں کہ علم، حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ علم کو چھپایا جائے، حالانکہ علم اچھا کہیں علم جو ہے اس کا اظہار بہت ضروری ہے، لوگ کر رہے ہیں کہ صاحب وہ کم علم ہے لیکن صاحب علم ثابت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس علم ہے وہ چھپا رہے ہیں، مطلب دونوں طرف سے صورتحال اسی طرح کی چل رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ علم کے تعلق سے کلام پچھلے پروگرام میں بھی ہوا، اور کتمان علم یا کتمان حق اس کا بھی تذکرہ ہے، یعنی علم کو اور حق کو چھپانا، اور علم کا اظہار بھی ہونا چاہیے، خاص طور پر جب کوئی سائل صاحب علم سے سوال کرے اور اس صاحب علم کے پاس اس کا جواب موجود ہو تو جواب دینا بھی اس کو چاہیے۔ یہود و نصارہ کے تعلق سے کلام ہوا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دی، بلکہ لوگوں کے سوال کرنے پر اپنے پاس سے ایک بات بیان کرتے اور کہتے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک طرف تو وہ یہود کے علماء کی حرکتیں تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارات قرآن حکیم تورات میں موجود تھیں ان کو چھپایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی مالدار آدمی سوال کرنے آ جائے تو اس کے مطلب کی بات بتا کر حق کو چھپاتے تھے، یہی بات میں اور پیسہ کمایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی کمزور آدمی آ گیا تو چلو سارا اپلائی اس پر کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جاتے تھے، لوگوں کی خواہش یہ ہے مال بٹورو، ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ان کو بات بتا دو۔ تو یہ علماء سو کا طرز عمل ہوتا ہے، دین فروش علماء، دنیا پرست علماء جو یہود میں موجود تھے، ان کا تذکرہ ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض ان لوگوں نے بیچ ڈالا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم ان سے کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ کلام پچھلی مرتبہ بھی تفصیل سے ہمارے سامنے آیا۔ معاف کیجیے گا۔ تو ایک نقطہ تو پچھلی نشست میں یہ تھا کہ کتمان حق سے، کتمان علم سے، حق کو چھپانے سے، علم کو چھپانے سے منع کیا گیا۔ دوسری بات پچھلی مرتبہ یہ تھی کہ جس کے پاس علم ہو اور اس کے سامنے سوال آ جائے تو وہ اس کا اظہار کرے، علم کو پوشیدہ نہ رکھے، علم کو بیان کرنے کی کوشش کرے، اور یہ اصحاب علم کا فرض اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ پھر بات یہ آئی تھی کہ جب علم کو بیان کیا جائے، جس میں پھر دعوت کا عمل بھی آ جاتا ہے، تبلیغ کا عمل بھی آ جاتا ہے، تو لوگوں کے فہم کے مطابق کلام کیا جائے۔ حدیث مبارک ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق۔ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھی تھی تو پچھلی مرتبہ آخر میں جو ایک حدیث مبارک پیش کی گئی وہ یہ تھی بلغوا عنی ولو آیتن، بخاری شریف کی روایت ہے، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو۔ ایک ہے فتویٰ دینے کے قابل ہونا،
ایک ہے فقہی مسائل کو بیان کرنے کے قابل ہونا، ایک ہے قرآن حکیم کا درس دینے کے قابل ہونا، یہ خاص اسپیشلائزیشن والے کام ہیں۔ ایک ہے دین کی بات کو پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا، دعوت دین کا کام ہو، تبلیغ دین کا کام ہو، اس امت کو تو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ختم نبوت ہوگی، پہلے انبیاء اور رسول آتے وہ پہنچانے کی فرض کو ادا کرتے، ذمہ داری کو انجام دیتے۔ اب ختم نبوت کے بعد کار رسالت، پہنچایا جانے والا عمل، یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ ہر شخص، ایک آیت بھی اس کو آتی ہے، ایک بات بھی اس کو معلوم ہے، وہ پہنچانے کا عمل شروع کر دے۔ خاص اسپیشلائزیشن والے کام، اس کے لیے خاص استعداد اور کیپیسٹی کی ضرورت ہوگی، وہ اپنی جگہ کرنے والے کام، لیکن عموم کے اعتبار سے دین کی بات چلے، دعوت کا کام جاری رہے، تبلیغ کا عمل جاری رہے، یہ ساری امت کے افراد کو اپنی استعداد اور علم کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ علم کو چھپانے کے حوالے سے جو گفتگو تھی، اور یہ کہ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ پیسوں کے عوض جو ہے وہ آیتیں اللہ کی چھپا لیتے تھے یا اس میں تحریف کر دیتے تھے، لوگوں کی مرضی کی باتیں انہیں پہنچاتے تھے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، ہمارے عہد میں بھی یہ صورتحال جاری و ساری ہے۔ ہم پبلک ڈیمانڈ کے تحت جو ہے وہ ہمارے بعض خطبہ، خطیب حضرات، بعض جو ہے پبلک ڈیمانڈ کے تحت جو ہے تقریر تیار کرتے ہیں کہ پبلک کو کیا پسند ہے، بس وہ چیزیں چھانٹ کے جو ہے، اور ان کے پس منظر بعض چیزیں تو ایسی بھی ہیں کہ جن میں سے آدھی بات بیان ہوتی ہے اور اگلی آدھی بات اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ اگر وہ بیان ہوگی تو پچھلی بات جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ تو یہ صورتحال آج بھی جاری ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بنیادی نقطہ میرے لیے پہلے، ہم سب کے لیے پھر ضروری جو ہے وہ ہے اخلاص نیت کا معاملہ۔ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو اعمال انجام دے رہا ہوں، اور خاص طور پر خدمت دین کے منصب پر فائز ہو چکا ہوں، تو بڑا ایک حساس معاملہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہے مشکل بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، عابدہ تشریف فرمائے، سامنے کیمرہ ہے، لاکھوں لوگوں تک پروگرام پہنچتا ہے، ادھر نیت کیا ہے؟ ادھر نیت ہے کہ میں اپنے علم کے اول تو ہم کسی کھیت کی مولی نہیں، ٹو بی ویری فرینک، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ہم جب اپنے بزرگوں کو اور اسلاف کو اور اساتذہ کو اور امت کے ماضی کے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہم تو جملہ کہہ تو دیا جاتا ہے کہ ہم ان کی جوتی کی نوک کے پاس بھی نہیں، ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس سے بھی پیچھے لے کر چلے جائیں۔ سوال ہے کہ میں ادھر جائزہ لینے کی کوشش کروں، یہاں میں کسی فیم کے لیے بیٹھا ہوں کہ کل مجھے ریٹنگ مل جائے، مجھے ویوز مل جائے، مجھے کوئی بزنس مل جائے یہاں کے اس پروگرام کے نتیجے میں۔ یہی ہو گئی نا جی، تو اب اصل مسئلہ تو پھر نیت کا کھوٹ ہو گیا نا۔ اب انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا، نیکیوں کا، قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس نے اس کی نیت کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، پھر ہم سب کے لیے کہ اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ اگر آج مقصد یہ ہے کہ کچھ میری واہ واہ ہو جائے، کچھ میری فیم ہو جائے، کچھ میری شہرت ہو جائے، کچھ میری نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، کچھ سپاس نامے لوگ پیش کر دیں، کچھ تعریفی کلمات کہہ دیں، کچھ لائکس کر دیں، کچھ ویوز ہو جائیں، کچھ پیسہ میں بٹور لوں، کچھ میں حاصل کر لوں، ادھر تو مل جائے گا، ادھر کچھ نہیں ہے، پھر آخرت میں کچھ نہیں۔ وہ جو حدیث مبارک میں 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا، شہید ہے، عالم ہے، سخی ہے، چوٹی کے 3 اعمال، جان دے دی، علم سیکھا سکھایا، مال خرچ کیا، لیکن دکھاوے کے لیے کیا، ان سب کو اٹھا کے جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ ادھر چاہے گا تو بندہ شاید مل بھی جائے اس کو، ادھر کچھ نہیں ملے گا اگر اخلاص نیت کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے جن مناصب کا ذکر کیا کہ جو لوگ اہل دین ہوں، دین کے نمائندگان ہوں، جن پر آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام جو ہے، انبیاء علیہ السلام کے ورثہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو علماء کا منصب تو بہت بڑا ہے ایک امت کے اندر، اور وہ اب نبی علیہ السلام کے بحاف پر، نبی علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں، تو ان کو تو بڑے کھرے انداز سے، دو ٹوک انداز سے حق پیش کرنا ہے، نہ کہ جس کو آپ نے بیان فرمایا، صحیح بیان فرمایا کہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ چلو پبلک ڈیمانڈ، اچھا ایک خطیب جو ہے آج، کوئی پرٹیکولر کسی کے نہیں، جنرل بات ہو رہی، ایک خطیب جو ہے وہ اپنی تقریر کی تیاری جو ہے پبلک ڈیمانڈ کے تحت کرتا ہے۔ اچھا جب پبلک ڈیمانڈ ہوتی، مجمع زیادہ ہوتا، واہ واہ بہت ہوتی، واہ واہ جو ہوتی اس کی اپنے وہ مقرر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، جب وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو سارا کام کمرشل ہو گیا نا، یہ چیز بزنس بن جائے تو پھر آدمی جو ہے پبلک ڈیمانڈ ہی تو دیکھتا ہے کہ کس ڈیمانڈ کے تحت میرا بزنس جو ہے وہ چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب، دین کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم دین کو پیشن بنائیں، پروفیشن نہ بنائیں۔ پروفیشن بن رہا ہے۔
اللہ معاف رکھے ہمیں. تو یہ جو اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا نا، پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی واقف ہے، ہر اردو بولنے والا اکثر ان کو جانتا ہے، سنتا ہے. تو وہ ہر کچھ عرصے کے بعد سود کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ہم بھی یہاں پہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس جرم پر شدید ترین الفاظ کا اظہار کیا، یا تو وہ شرکہ ہے یا پھر اعمال میں سود خوری کا معاملہ، کہ اگر سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان جنگ ہے تمہارے لیے. وہ ساتھ دو حدیثیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سناتے، جن میں ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ سود کے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ یہ سنائیں گے تو ہم تو پھر آپ کے جمعے کے خطبے میں نہیں آئیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دین میرے ابا جان کا تھوڑا ہی ہے کہ میں اپنی مرضی تمہاری مرضی کے تابع کر کے بیان کروں. جب موضوع یہ ہوگا، جب آیات قرآنی کا مطالعہ ہوگا، یہ مقام آئے گا، اور جب حرام کی مذمت کا موقع آئے گا، سود کی مذمت کا موقع آئے گا، تو یہ سب بیان دینا پڑے گا. یہ آیات بھی بیان کی جائیں گی، احادیث مبارکہ بھی بیان کی جائیں گی. اب تمہیں مجھے برا لگے تو تمہارا میرا مسئلہ ہے نا، دین تو بیان کیا جائے گا. لیکن نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی لوگ ناراض ہو جائیں گے. جب ہم لوگوں کی فکر کریں گے، لوگوں کی پرواہ کریں گے، لوگوں کی ناراضگی کا خوف رکھیں گے، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ایک سے ڈرنا آسان، ایک کی ناراضگی کا خوف رکھنا آسان ہے. بہت سو کی ناراضگی کا خوف رکھنا شرکیہ عمل اور کیا تھا آخر. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے. ایک کے سامنے جھکنا، ایک کو ماننا، ایک کی ناراضگی کا خوف رکھنا، ایک کا ڈر دل میں رکھنا آسان ہے، بہت سو کا رکھنا مشکل ہے. زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور پھر دین سے بھی لوگ جو ہے وہ جائیں گے. تو حاصل کلام ہے کہ پبلک ڈیمانڈ اصل شے نہیں ہے، رب کی ڈیمانڈ کیا ہے. پبلک کی منشا اصل شے نہیں، رب کی منشا کیا ہے. پبلک کی چاہت اصل شے نہیں، اللہ کی چاہت کیا ہے. یہ ہمارے لیے اصول ہے. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، ہاں حکمت کے ساتھ، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک صاحب خطیب کے طور پر ممبر پر کھڑے ہوں اور ایک ہی دن میں سود کی بھی حرمت بیان کریں، اور بے پردگی کی بھی شناعت بیان کریں، فحاشی عریانی کی بھی شناعت بیان کریں، ناپ تول کی کمی کی بھی شناعت کو بیان کریں، اور ایک ہی دن میں سب کچھ بیان کر دیں. ایک دن میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی پورا نازل نہیں فرمایا. ایک دن میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. لیکن جب موقع ہوگا تو بات بھی بیان کی جائے گی، تدریجاً بیان کی جائے گی، حکمت کے ساتھ بیان کی جائے گی، لوگوں کو سمجھانے کی ان کے فہم کی سطح پر آ کر بیان کی جائے گی. لیکن کتمان حق نہیں ہو سکتا، علم کو چھپانا نہیں ہو سکتا، حق کو چھپانا نہیں ہو سکتا. الحق ذات کی منشا کو دیکھا جائے گا، لوگوں کی ڈیمانڈ اور لوگوں کی منشا کو اور لوگوں کی خواہش کو نہیں دیکھا جائے گا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. حق گو ہونا ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن متشدد ہونا ضروری اور اچھا نہیں ہے. حق بیان کرنا حکمت کے ساتھ، چونکہ ساری دین کی تعلیم اور رسول اللہ کا تمام طریقہ تبلیغ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے. قرآن کا بھی سارا طریقہ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے. بات کرنی ہے، بتدریج کرنی ہے، نرم لہجے میں کرنی ہے. فرعون کے پاس بھی جانا تو ذرا نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے. اب یہ کہ صاحب چونکہ ہمیں تو کہا گیا کہ حق بیان کرو تو حق تو یہ ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ سچ بھی جو ہے ٹون ڈاؤن کر کے بولا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ ابلاغ علم ہے، یعنی علم آپ کے پاس ہے تو اس کا ابلاغ کیسے کیا جائے گا. اور اس سے زیادہ اچھا طریقہ نہ قرآن کے علاوہ کسی نے سکھایا، نہ رسول کے علاوہ کسی نے سکھایا کہ علم کا ابلاغ کیسے کیا جائے گا. یہ ٹیکنیکی کمیونیکیشن کی جو ہے وہ اسلام سے آئی. بالکل. قرآن حکیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق کے نام ہے، تو خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ مخلوق کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. خالق سے بڑھ کر کون جانے گا کہ مخلوق کو میں نے استعداد اور کیپیسٹی کتنی عطا کی ہے. خالق سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کے کلام میں فصاحت اور بلاغت ہو سکے گی. اور پھر خالق کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. تو بھارت اللہ کا کلام اور رسول پاک علیہ السلام کا کلام، اسی میں وہ بہترین انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے کلام کیسے رکھا جائے. بلکہ میں عرض کروں زیادہ بہتر بات یہ کہ اپنی بات کے مقابلے میں اللہ کی بات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کا ذکر زیادہ کیا جائے. ہاں اس کی تشریح کی جائے گی، اس کی معانی کو، مفاہیم کو بیان کیا جائے گا، مگر میں اپنی بات کہوں نہیں. سپرمیسی اللہ کی بات کی ہے، اس کے رسول
علیہ السلام کی بات کی ہے تو میں اللہ کی بات کا حوالہ دے کر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کا حوالہ دے کر کلام کروں گا تو انشاءاللہ وہ مخلوق کے فہم کے مطابق ہوگی، پھر اس کے اندر اس کی امبریلا کے تحت رہ کر اس کی وضاحت ہو جائے، اس کی تشریح ہو جائے تو اس میں اور آسانی سے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے گی۔ البتہ یاد رہے، پہنچانا ایک کام ہے، منوانا دوسری بات ہے۔ بنوانے کا ہم ذمہ دار مکلف بھی نہیں ہے نا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نبی علیہ السلام کو فرما دے کہ نبی تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام جبر کر کے منوانا تو ہے نہیں۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا چوائس ہے، یہ قبول کریں نہ کریں، آپ کا کام پہنچانا، بتانا، سمجھانا سب کچھ ہے، منوانا کام نہیں۔ جب پیغمبر کا نہیں تو آپ اور میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی لوگ کیا ہوتا ہے کہ لوگ نتائج سامنے نہ آنے کی وجہ سے کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ قبول نہیں کر رہے، لوگ مان نہیں رہے، لوگ آ نہیں رہے، لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ عمل نہیں کر رہے۔ وہ بھائی ان سے منوانا، ان کو سمجھا دینا، یہ بھی تمہارا کام نہیں، سمجھانے کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ سمجھ تو اللہ عطا فرمائے گا، توفیق تو اللہ عطا فرمائے گا، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو جب منوانا کام نہیں ہے تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، لوگ قبول نہیں کر رہے، تعداد تھوڑی ہے، تعداد زیادہ نہیں ہو رہی، لوگ عمل نہیں کر رہے، لوگ قبول نہیں کر رہے۔ آپ پریشان نہ ہو، کتنی مرتبہ لوگوں نے نبیوں کی بات قبول نہیں کی تو آج ہم جیسے امتیوں کی کیا حیثیت اور اوقات رہ جاتی؟ پریشانی کا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ تو بتانا، سمجھانا، پہنچانا ایک شے ہے، منوانے کا مکلف نہیں۔ ناظرین محترم، سیرت النبی کے پروگرام میں جب بتدریج ہم آگے بڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی تھیں اور آپ کی بات سننے کو آپ ہر طریقے سے اپنی بات پہنچاتے تھے، سننے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو پھر آپ نے اذن کیا کہ چلیں مکہ سے باہر ہم چلتے ہیں، وہاں لوگوں کو طائف چلے گئے تھے آپ کہ طائف والے شاید میری بات بنائیں۔ وہ تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ سخت جان نکلے اور انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کے جواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت ہی تکلیف دہ سلوک تھا۔ آپ کے پاؤں جو ہیں جوتے خون سے بھر دیے گئے، تو اس میں وہ کیفیت تھی کہ جب اللہ کے رسول نے بھی یہ فیل کیا تھا کہ میں اتنی عرصے سے محنت کر رہا ہوں، نہ مکہ والے میری بات مانتے، نہ طائف والوں نے میری بات مانی، تب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جنوں کی ایک جماعت بھیج دی تھی کہ تم ایمان لے آؤ جا کے، تاکہ تھوڑی سی دل جو ہے رسول اللہ کی ہو جائے۔ تو رسولوں کی بات بھی نہیں مانی جاتی ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بس جو بات میں کہوں اس پہ فوری طور پہ عمل کر لیا جائے، لوگ اسے مان لیں، یہ تو ممکن نہیں ہوتا بالکل۔ بلکہ وہاں نبی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے کچھ آرام کے لیے، تو وہیں غلام آیا، مشرک سرداروں کا تو تھا باغ، غلام آیا اور اس نے کچھ انگور وغیرہ پانی پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ تو اس نے کہا یہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ بھی میں تو عراق کا تھا۔ بولا اچھا وہ تو یونس علیہ السلام کا علاقہ رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول، تو وہ غلام آپ کی بات کو سن کر ایمان لے کر آ گیا۔ سبحان اللہ، مشرکوں کے سرداروں نے نفی کی تو اللہ نے کسی غلام کو توفیق دے دی، دین اینڈ دیر ایک۔ اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو انسانوں نے رد کر دیا تو کون سی بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے جنات کی جماعت کو بھیج دی۔ اور یہ سورۃ الاحقاف 26 پارے کی پہلی سورہ ہے، اس کے آخر میں واقع بیان ہوا، اور یہ جنات موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی ہے، جنات نے قرآن سن کر ایمان ہی نہ لائے بلکہ اپنی قوم کی طرف گئے قرآن کریم کے مبلغ بن کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو ہے طائف کے بعد کا، اب آپ سوچئے رسول اللہ پہ کتنا تشدد کیا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں، اور اس کے بعد جب آپ کی یہ کیفیت ہوئی تو جیسے شجاع صاحب نے بنایا کہ ایک غلام جو ہے نینوا کا رہنے والا، یہ غلام ہے، اور اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں حضرت میں نینوا کا رہنے، کہا اچھا تم میرے بھائی یونس کی امت میں ہو؟ تو کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یونس علیہ السلام نبی تھے۔ تب عیسیٰ آدمی نے کہا کہ یہ بات کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے، آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور ایمان لے آیا۔ اور یہ واقعہ تو اب یہ دیکھیے کہ اس کیفیت میں جب اس قدر میں تو ایک ایمان جو ہے وہ اس طرح آیا، اس کے بعد جنات کی جماعت جو ہے ایمان لے آئی، اور اس کے بعد تو ایک سلسلہ پھر اللہ کی طرف چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بائبل کی ایک روایت کے مطابق 70 یا 80 افراد ایمان لائے، تو ایک کشتی میں آ گئے۔ ہاں، اور 13 سے 14 سال میں اوسطاً ایک شخص ایمان لا رہا ہے۔ گویا کہ دعوت اور تبلیغ کا عمل ایک مستقل عمل ہے اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دیے جانے والا عمل ہے،
اور سچی بات ہے کہ امتی کو، ایک بندہ مومن کو نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام کو مستقل مزاجی سے، دیانت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دین کے مزاج کے مطابق انجام دینا چاہیے، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر، اس لیے کہ نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جو علم پھیلانا ہے، دین پھیلانا ہے، علم کا فائدہ اسی وقت ہو انفرادی اور اجتماعی طور پر اگر اس سے خیر کا پہلو نکلتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ جبھی ممکن ہے جب بیان کرنے والا جو ہے دل نشین انداز سے جو ہے وہ بیان کرے۔ بعض حضرات، ہم بھی اس میں شامل ہیں، شاید اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے کچھ باتیں، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ عبارت جسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن میتھڈ ہوتا ہے، ایک اسکل آف کمیونیکیشن ہوتی ہے، کیسے، جیسے شجاع صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں عرب کا فصیح ترین، فصیح کا مطلب ہے کہ جو ہر زبان کے لب و لہجے کو اور اس کی دل نشینی کو جانتا ہے اور اس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ سیکھنے کا علم ہے، خاص طور پہ علماء کرام کو اور اساتذہ کرام کو یہ فن سیکھنا چاہیے کہ علم کا ابلاغ کیسے، اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں فصیح العرب ہوں، کہ میں فصیح ترین ہوں۔ تو جب رسول اللہ فصیح ترین ہیں تو ہر مبلغ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فصاحت کے ساتھ بیان کر سکے۔ اس میں کچھ پہلو ہیں۔ سب سے ایک اہم ترین پہلی بات وہ ہے اخلاص کا معاملہ۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت زیادہ ظاہری اعتبار سے کمیونیکیشن اسکلز ان میں نظر نہیں آتے، لیکن ان کی بات دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ان کا اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے، للہیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری اہم وجہ، جو بندہ جو بیان کر رہا ہے کیا اس کا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اپنی دعوت والی بات پر خود عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی بات میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈال دے گا۔ یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں، چاہے باقی اسکلز نہ آتے ہوں، اتنے زیادہ کمیونیکیشن اسکلز کی بات ہو رہی، اخلاص کا معاملہ اور دوسرا جو دعوت پیش کر رہا ہے اس دعوت کے تقاضوں پر خود اس کے اپنے عمل کی گواہی کا معاملہ، اخلاص کا معاملہ اور اعتماد کا معاملہ۔ ہم تقریر سکھانے کا کسی زمانے میں ایک سلسلہ تھا، تو وہ تقریر سکھاتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی دو چیزیں جو ہیں وہ اگر آ جائیں تو آپ بہت اچھے مقرر ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ جو بات آپ کو کہنی ہے اس کی تیاری اچھی طرح کر لیں، بہت اچھی طرح، اور تیاری کرنے کے بعد پہلے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کسی موضوع کی مخالفت میں یا موافقت میں، پہلے آپ اس کے اوپر خود ایمان لے آئیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جب آپ کا کسی چیز پہ ایمان آ جاتا ہے تو پھر اظہار میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، پھر آدمی دھڑلے سے وہ بات کہتا ہے۔ تو جب تک ایمان ہی آپ کا نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، یعنی میں خود تذبذب میں مبتلا ہوں کہ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ بات ہے یا نہیں ہے، تو شجاع صاحب نے جو کہا اخلاص ہونا تھا، اخلاص کا تعلق ہی اصل میں ایمان سے، اعتقاد سے ہے، جو اعتماد پیدا کرتا ہے بعد میں گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے تیسری بات بیان فرمائی، میں نے دو عرض کرنا چاہیے، اخلاص اور دوسرا خود اس پر عمل، اور اس سے قبل جو آپ نے بات بیان فرمائی، جو بات میں بیان کروں اس پر میرا اپنا کنوکشن، یقین، میرا اپنا یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، قرآن حکیم میں اس بات کو اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ، میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، کنوکشن، یقین، اعتماد جس کو آپ نے کہا کہ میں جو بیان کروں اس پر میرا اپنا یقین بھی تو پختہ ہو، اگر وہ یقین پختہ نہیں ہے تو میں خود تذبذب کا شکار ہوں گا، دوسروں کو بھی تذبذب میں، ڈاؤٹ کے اندر مبتلا کر دوں گا، بات نہیں سمجھ میں آنے والی لوگوں کو، کنفیوژن ہوتا ہے اسی لیے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ تین باتیں ہو گئی، اخلاص، کنوکشن یا اعتماد، اور خود با عمل ہونا اس کے لیے۔ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں جب تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، تو ہمارا اعتماد کمزور ہوتا ہے۔ جب اعتماد کمزور ہوتا ہے تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم بات کہہ نہیں پاتے اور سمجھا نہیں، اس کے لیے کنفیوژن ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ جو ڈسکشن پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ، ڈسکشن پروگرام کا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی موضوع پہ بحث کروانے کو اس کا کنکلوژن نکالا جائے، نتیجہ نکالا جائے۔ لیکن ہم چونکہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا خود یقین، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، تو کنکلوژن تو نہیں نکلتا، کنفیوژن آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹ، بس یہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا کہ کنکلوژن صرف یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن چھوڑ کر چلے جائیں، کنفیوژن چھوڑ دو۔ تو بعض علماء اکرام، بعض مقررین، بعض خطباء، بعض ائمہ بھی
خود چونکہ تیار نہیں ہوتے. اب یہ کوئی ایک کام کرنا بس جلدی جلدی تیاری کی اور چلے گئے, بھرپور طریقے, اس سے دین کو فائدہ نہیں پہنچتا, نقصان. اگر کنفیوژن چھوڑ کے جائیں گے تو پھر وہ فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ دے گا اٹھا کے آدمی. قرآن نے کہیں بھی کنفیوژن نہیں ہے, حدیث میں کہیں کنفیوژن نہیں ہے. پورے اعتماد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ ایک بات اگر بیان کی جائے گی تو وہ ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو دل سے بات نکل کے اثر رکھنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا لب لباب یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ بعض کہنے والے کے مقابلے میں بعض سننے والے اتنے صاحب بصیرت ہوتے ہیں یا زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کو آگے منتقل کر سکتے ہیں. شجاع صاحب اس بات کو کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. میں چاہتا ہوں تو پہلے میں کہا تھا نا کہ بیان کرنے والا بھی فصیح ہونا چاہیے, لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کو کمیونیکیشن اسکل ہو, لیکن سلیقے سے اور پورے کانفیڈنس اور ایمان کے ساتھ اپنی بات احسن طریقے سے پہنچا دی جائے. ہو سکتا ہے جو سننے والا اس میں کوئی بہت بڑا اچھا کمیونیکیٹر بیٹھا ہو اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے پہنچا دے بات. جس حدیث مبارک کا آپ نے ذکر فرمایا, یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو پہنچایا کرو. بعض اوقات جن کو پہنچایا جاتا ہے یا جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے, فہم رکھنے والا ہوتا ہے, سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے. تو دین کی دعوت تبلیغ کا عمل تو جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور کبھی بات رائے گاہ نہیں جاتی, کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے. ہاں اثر نظر شاید ابھی نہ آئے, وہ اثر بعد میں کبھی نظر آ جائے, اور کہیں اثرات آ بھی رہے ہوں اور شاید مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو. دیکھیے بہت سارے دینی پروگرامز بھی چلتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ماشاءاللہ دین کی بات پریزنٹ کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, اور لوگوں کے کبھی کبھی تاثرات پہنچتے ہیں. وہ فلاں کی گفتگو دل پر اثر کر گئی تو میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی. وہ فلاں پروگرام کے اندر قرآن کریم کے تعلق سے توجہ دلائی گئی تو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. وہ فلاں پروگرام کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سیرت کا مطالعہ شروع کر دیا. یہ پازیٹیو باتیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, ایک پہلے تو حدیث کا ترجمہ دوبارہ پہنچایا کرو کہ بعض اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے, فہم رکھنے والا ہوتا ہے, تو اس کے بڑے فوائد ہوں گے. عین ممکن ہے کہ پہنچانے والے کا کسی ایک خاص معاملے میں, نوافل کا معاملہ ہو سکتا ہے, فرائض پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, مطالعے کی بات کر لیجئے, صدقات کی بات کر لیجئے, نوافل کی بات کر لیجئے اور خیر کے کاموں کی بات کر لیجئے. ہر بندہ ہر کام تو نہیں کر پاتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ زیادہ فہم رکھنے والا ہو اور وہ عمل میں لگ جائے کسی ایک. دوسرا جو آپ نے کہا, ہو سکتا ہے صرف وہ فہم رکھنے والا ہی نہ ہو بلکہ وہ اچھا کمیونیکیٹر ہو. آج جس نے 10 کو پہنچائے, ایک سمجھ کے کل شاید 100 کو پہنچا دے گا, 1000 کو پہنچا دے گا, شاید کل وہ 1,00,000 کو بھی پہنچا دے گا. تو یہ وہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ پہنچانے کا عمل جاری رہنا چاہیے, کہ بعض مرتبہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ فہم رکھنے والا ہوگا, زیادہ اچھا انٹرپریٹ کر لے گا, زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ لے لے گا, زیادہ وہ عمل میں لے آئے گا یا دوسروں تک بھی پہنچانا شروع کر دے گا. انٹرپریٹ کر لے گا مطلب یہ کہ زیادہ اچھی وضاحت کر دے گا, توضیح کر دے گا, تشریح کر دے گا, تمثیل کے طور پہ بیان کر دے گا, دل نشین انداز ہوگا, دل کو موہ لینے والا طریقہ ہوگا اس کا, وہ زیادہ بہتر طریقہ. اچھا اگر وہ بہت اچھا کمیونیکیٹر ہوا اور اس نے وہ بات بیان کرنا شروع کیا, 50 اور 100 اور 70 آدمی اس کی گفتگو سے متاثر ہوئے, تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کے حصے میں آنا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بات تو پہلے سمجھ آئے نا, ہم یہ سمجھے کہ ارے یار سارا کریڈٹ اسے چلا جائے گا چونکہ وہ تو بہت اچھا کمیونیکیٹر ہے. تو چونکہ آپ کے تھرو یہ بات گئی, اس نے زیادہ بہتر طریقے سے, آپ 5 لوگوں کو سمجھا سکے, اس نے 50 لوگوں کو سمجھا دی, 50 کا پروفٹ آپ کے حصے میں بھی آنا ہے. جی, کہ حدیث مبارک میں نا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو اس سے دعوت دی, ایک نے نہیں 5 نے کام شروع کر دیا, کل 50 کو پہنچا 50 نے کام شروع کر دیا. یہ حدیث مبارک ہم نے اس انداز سے بھی پڑھی تھی جس نے شر کے کام کو جاری کیا, جتنے لوگ عمل کریں گے گناہ ملے گا, جس سے خیر کے کام کو جاری کیا, جتنے عمل آگے کریں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا, ہر چیز فارورڈ ہو رہی ہے, ہر چیز تیار کی جا رہی ہے, بھیجی جا رہی ہے. اچھا بہت سی لیمیٹیشنز ہیں جن کا اب خیال ہوتا ہی نہیں. مثلا
ہم جو تصدیق کیے بغیر کوئی چیز، کسی صاحب کے بارے میں کوئی چیز آئی ان کی مخالفت میں، ہم نے اسے پڑھا، اچھا حیرت ہو گیا، اچھا یہ بات ہے، فوراً آگے بڑھا دیا، تصدیق تو نہیں کی ہم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کی کردار کشی میں ہم بھی شامل ہو گئے، ممکن ہے وہ غلطی ہو، کردار کشی میں شامل ہو گئے، جھوٹ میں شامل ہو گئے، یا کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے میں ہم شامل ہو گئے اور ہم نے اٹھا کے اسے آگے بڑھانا شروع کر دیا، یہ سوشل میڈیا کا۔ اچھا اسی طرح کچھ احادیث کے نام پر لوگوں کے اقوال آ رہے ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں، وہ غلط چیزیں جو ہیں فارورڈ ہو رہی ہیں، تو اس کا حصہ تو ہمیں بھی ملنا ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کی ایک آیت کا پہلے بھی حوالہ آ چکا ہے سورۃ الحجرات میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی فاسق و فاجر شخص تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو اور کل تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑ جائے۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی تفصیل سے کر چکے ہیں کہ کیوں ان چیزوں کو فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات ہے کسی کی برائی کرنا، کسی پہ الزام تراشی کا معاملہ، یہ تو غیبت میں آتا ہے نا، اور اس کو فارورڈ کر کے ہم نے کون سی اس کی اصلاح کر لینی، اس کو فارورڈ کر کے ہم نے کون سے ثواب کمانے، الٹا ہم گناہ کما رہے ہیں کہ ہم اس کی غیبت میں شامل ہو رہے ہیں اور نتیجتاً ہماری نیکیاں اس کی طرف چلی جائیں گی، جو مشہور احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی انفرادی سطح پر کسی کے بارے میں کوئی بات علم ہے تو پہلے اس سے تو بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ میری غلط فہمی ہو، یہ انفارمیشن غلط آ رہی ہو جو دین نے تقاضا ہمارے سامنے رکھا، تو اصولی بات ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات آئے تو پہلے بندہ تحقیق کر لے، تحقیق کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھائے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی نا احادیث مبارکہ کے نام پر، یعنی حدیث مبارک نہیں ہے نبی علیہ السلام کی، اقوال ہیں بزرگوں کے، اولیاء کرام کے، یا کوئی خیر کا یا جملہ ہے اور کوئی حدیث رسول کہہ اسکالر کر کا پیش، کسی کا بیان ہے۔ جی تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کس قدر سخت بات ہے۔ اب تو حدیوں کے ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، بریکٹ میں لکھتے ہیں القرآن، جی جبکہ وہ بات قرآن حکیم کے کسی اچھا بعض اوقات تو آیت نمبر بھی ڈال دیتے ہیں، وہ جا کے دیکھیں وہاں تو وہ آیت وہ ہوتی نہیں ہے۔ بالکل بہت غلط بات ہے، بڑی جرت کی بات ہے، بڑی جسارت کی بات ہے، اور بڑا حساس قسم کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کرنا جبکہ وہ ان کے اقوال نہیں، ان کے فرمودات نہ ہوں، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات خیر ہو رہی تھی ابلاغ کی، ہو رہی تھی کہ کس طرح جو ہے ابلاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا طرز عمل اگر آپ ملاحظہ فرمائیں ہو، جیسا کہ گفتگو ہوتی رہی ہے، آپ خود تعلیم دیتے تھے اور آپ کا تعلیم دینے کا انداز بہت ہی مختلف تھا، یعنی ایک اچھے استاد، چونکہ آپ تو معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک اچھے استاد کی جتنی اسکلز، جتنی مہارتیں جو ہیں کمیونیکیشن کی دیکھنی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھی جا سکتی۔ آپ خود تعلیم دیتے تھے، جو لوگ تعلیم دے رہے ہوتے تھے ان کے درمیان جا کے بیٹھتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، معاف کیجیے گا، معلم و مبلغ بنا کر لوگوں کو بھیجتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، کس طرح جو ہے بات پہنچانی ہے، کس طرح لوگوں کو، آپ کے تربیت یافتہ لوگ دوسری جگہ جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ ساری چیز تو ظاہر ہے اتنا بڑا معلم کون ہوگا جیسے رسول اللہ تھے جو تبلیغ کا کام جو ہے وہ کرتے تھے، اور خود بھی یہ کام کرتے، ایسا نہیں کہ لوگوں کا تم جا کے پڑھاؤ، تم جا کے پڑھاؤ، تم جا کے دین کی تعلیم دو، خود آرام فرمایا، خود بھی اسی کام میں لگے رہتے تو لوگوں کو بھی اسی کام میں بھیجتے رہتے۔ آپ نے فرمایا نا کہ انا بعثت معلما، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، یہ خود حضور علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے۔ تو آج اگر امت میں سے کسی کو یہ منصب مل جائے، یہ موقع مل جائے، سعادت مل جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ البتہ جہاں یہ خوش نصیبی کی بات ہے وہاں یہ ایک ذمہ داری کا بھی معاملہ ہے کہ بندہ پہ تلاش کرے اور سیکھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو، کہ حضور کا طریقہ تعلیم کیسا تھا، حضور کا طریقہ تدریس کیسا تھا، حضور کا طریقہ تربیت کیسا تھا، حضور علیہ السلام کا طریقہ تزکیہ کیسا تھا۔ بہت کچھ دستیاب ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر میں ایک استاد کے منصب پر فائز ہو گیا، ایک مدرس کے منصب پر فائز ہو گیا، ایک معلم کے منصب پر فائز ہو گیا، تو ہم جب پہلے گفتگو کر رہے تھے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور بعض علوم یا بعض مرتبہ علم حاصل کرنا فرض عین بھی ہو جاتا ہے، اور جو معاملہ مجھ سے متعلق ہو جائے اس کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں معلم یا مدرس یا مربی یا مزکی، جی مبلغ، داعی، اس منصب پر آ گیا ہوں، تب مجھ پر لازم ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کو بھی دیکھنے کی کوشش کروں کہ آپ نے تعلیم کیسے دی ہے، تربیت کیسے فرمائی ہے، تزکیہ کیسے فرمایا ہے، آپ نے دعوت کیسے دی ہے، آپ نے تبلیغ کیسے کی ہے۔ اس کا دیکھنا، اس کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا بھی مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ شعیب صاحب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجیا ہے۔ میرے خیال ہے معلم کی اور استاد کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ استاد کی اس سے بڑی، آج کل ہمارے ہاں جو استاد کا منصب ہے وہ سب سے زیادہ کمزور منصب سمجھا جانے لگا ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے یہ تک کہا جاتا ہے کہ جسے نوکری نہیں ملتی وہ استاد بن جاتا ہے، وہ پڑھانے لگتا ہے۔ یہ کس قدر توہین آمیز بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو استاد کا سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا منصب ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی شجاع صاحب نے بیان کی تھی نا کہ علماء وارثین انبیاء ہیں۔ تو علماء کون ہیں؟ وہی اساتذہ ہیں، وہی معلم ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا ہم سمجھتے تبلیغ کا کام کرنا صرف جو ہے قرآن و حدیث کا بیان کرنا ہے۔ دنیاوی علوم بھی اگر ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے للہیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ تو بات ہم کر چکے ہیں نا کہ جو دنیاوی علوم ہیں ان میں اس سے پر بھی تو بہت تفصیلی بات ہو ان میں بھی چکی ہے مفید علوم ہیں، اور ان کو اچھی نیت کے ساتھ مشرف با اسلام کیا جائے، ان کو اجر و ثواب کا باعث بنایا جائے، پھر یہ مفید علوم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ انہی مفید علوم میں سے کچھ علوم یا فنون ہوں گے جو دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اور دین کی نمائندگی کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہی مفید علوم ہیں جو نظام خلافت قائم کرنے اور نظام خلافت کو چلانے کے لیے ضروری ہوں گے۔ جب ہم دعویٰ کرتے کہ اسلام دین کامل ہے اور اپنا غلبہ چاہتا ہے، جو حضور علیہ السلام کا مشن تھا کہ اللہ کے دین کو غالب اور قائم کر کے جب غلبہ ہوگا تو ریاست قائم ہوگی، جب ریاست قائم ہوگی تو ریاست کو امور بھی ریاست چلانی کے چلانے ہوں گے، سیاسی معاملات بھی چلانے ہیں، معاشی معاملات بھی چلانے ہیں، لوگوں کو سروسز بھی دینی ہے، آپ کو ہاسپٹل بھی بنانا پڑیں گے، آپ کو پل بھی بنانا پڑیں گے، آپ کو ڈیمز بھی بنانا پڑیں گے، آپ کو بجلی بھی دینا پڑے گی، آپ کو ہاسپٹلز بھی چلانے پڑیں گے۔ ان سب چلانے کے لیے علوم بھی چاہیے، فنون بھی چاہیے۔ تو یہ سب علم دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور نظام خلافت کو چلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ان سے کوئی مغایرت یا دوری کا معاملہ نہ ہو، ان کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کی تعلیم کے مطابق تمام دنیاوی علوم کو مشرف، جنہیں ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، مشرف و اسلام کرنا ہے، تب ریاست جو ہے وہ چلے گی۔ بہرحال گفتگو جاری و ساری ہے، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر ہم اب سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔